الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محمود الحسن ہے کراچی سے، ان کا سوال ہے حضرت جی کہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خصوصی محبت و عقیدت ہے۔ ان کی عظیم الشان قربانی یقیناً بے مثال ہے، اور میرا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ انہیں خراج تحسین بھی ایسا پیش کروں کہ اس کی مثال ملنا بھی محال ہو۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خراج تحسین پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اس کا جو کاز ہے سبحان اللہ، سبحان اس کو سپورٹ کریں۔ بے شک، بے شک۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کس بات پہ قربانی دی؟ بالکل دیکھیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ کا ایک عجوبہ ہے، اور میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ان لوگوں نے کس حوصلے سے اور کیسے یہ کر دیا۔ کوئی شک نہیں، شہید انبیاء بھی ہوتے رہے، بالکل صحیح، قوموں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، لیکن وہ کافر قومیں تھیں۔ صحیح۔ یہ نہیں ملتا تاریخ میں کہ کوئی ایمان لے آیا ہو اور پھر اس نے اپنے نبی کو شہید کر دیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ لوگ جو تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ اسلام کے دعوے دار بھی تھے۔ صحیح۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام سے آدمی کو لوگ پیر سمجھ لیتے ہیں، وہ بالکل عام آدمی ہوتا ہے، سطحی سا شخص ہوتا ہے، لیکن اس کے بچوں سے اس طرح تو نہیں کر سکتے۔ ان کے بھی پود ہوتے ہیں عقیدت سے، اس کے جانوروں تک کا احترام کرتے ہیں، سواری کی گھوڑی کا، اس کے پاس اگر گاڑی ہے تو اسے پوچھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات تو ہے۔ انہوں نے نبی تسلیم کر کے اللہ اکبر۔ خانوادہ نبوی کے ساتھ کون سا ظلم کیا؟ بات کیا تھی؟ یزید بھی مسلمان تو تھا، کسی نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ صحیح۔ بات یہ تھی کہ جب اسے خلافت ملی تو اس کا کردار اس پائے کا نہیں تھا کہ وہ امیر المومنین کہلاتا۔ بالکل ٹھیک۔ اب آگے جو اس کے مخالف ہیں انہوں نے بے شمار گناہوں کی لسٹ گنوائی ہے، لیکن جو درمیان میں رہنے والے معتدل لوگ مورخ ہیں، یہ بات ان کے پاس بھی ہے کہ اس کا کردار صحیح نہیں تھا۔ صحیح، صحیح۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ اصرار نہیں تھا کہ حکومت مجھے دے دو، ٹھیک ہے۔ بات یہ تھی کہ بندہ باشرع ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا سربراہ۔ بالکل ٹھیک، بظاہر تو چھوٹی سی بات۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں دو راستے بن جاتے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، کونوا بالصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ دو، اچھے لوگوں کا ساتھ دو۔ صحیح۔ دوسرا راستہ وہ تھا جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سے فائدہ حاصل کرنا ہے، خواہ کیسی بھی ہو، کیسے بھی ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل وہ لوگ خوش آمدی بن کر حکومت کو چمٹے رہتے ہیں۔ یہ تو آج کل بھی ہے۔ جی جی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ راستہ چنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی اتنی قیمت چکائی
اللہ اکبر. میں کئی دفعہ یہ سوچتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی سوچا تو ہوگا کہ یہ جو بچے بیویاں لوگ میرے ساتھ ہیں، یہ چند افراد، یہ بھی اللہ کی امانت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے ہیں. تو اگر قیامت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ میرا سارا خانوادہ تم نے ذبح کرا دیا، تو جواب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ حضور کے ارشاد پر قربان کر دیا. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اب اگر آپ حضرت حسین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جرت سے زیادہ اتباع شریعت کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی شریعت کے احکام کو مان کر دکھائیں کہ جس کاز پہ حضرت حسین تھے میں اس پہ ڈٹا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اب اللہ. یہ پٹاخے چلانا اور شور شرابہ کرنا اور غزلیں پڑھنا یہ کوئی خراج تحسین نہیں ہے. خراج تحسین یہ ہے کہ جس کاز پہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اس کاز کو آپ کتنا سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک بات، بالکل. راستے تو دو ہو گئے نا جی، حسینیت اور یزیدیت الگ الگ. بالکل صحیح بات. تو اگر آپ عملاً سپورٹ یزیدیت کو کر رہے ہیں اور شور شرابہ ڈھول ڈھمکے بجا کر تحسین حضرت حسین کی کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی بات. بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات. اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، شاید اس کا جواب آ ہی ہے. فراز حسین ہے گجرانوالہ سے. واقعہ کربلا ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن چونکہ یہ سانحہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے، اس لیے یقیناً اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے کوئی درس ضرور ہوگا. آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال دیجیے. بالکل یہ بات تو آ گئی اس جواب میں، بالکل آ گئی کہ زندگی کا کچھ بھی، ماں باپ، بچے بیوی، بہن بھائی، گھر بار، مال جان، کچھ بھی جاتا ہے، جانے دیجئے دامن رسالت پناہی کو مت چھوڑیں. بالکل صحیح بات، بالکل ٹھیک بات. شریعت سے نہ ہٹیں. جو بھی کوئی یہ چیزیں سب فانی، انہوں نے چلے جانا ہے. صحیح بات ہے. کچھ بھی میرے پاس اگلے دن ایک مسئلہ آیا، جو ابا جی نے مکان بنایا تھا تو اب بچے اسے بیچنا چاہتے ہیں، تو اس میں اس طرح کی بات تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بندے نے ساری زندگی لگا کر ایک مکان بنایا، ساری زندگی کا حاصل، نہ اس نے کوئی زمینیں خریدی، نہ جائیدادیں بنائی، نہ اتنے ہی بچت کر سکا کہ اس نے ایک مکان بنا لیا. بالکل ٹھیک. اب اولاد جو تھی وہ کوئی کہیں، کوئی اسلام آباد سیٹل ہو گئے، کوئی کہیں اور سیٹل ہو گئے، کوئی باہر چلا گیا، مکان لاہور میں کھڑا ہے. اب جن کی خاطر بنا تھا وہ سوچ رہے ہیں یار اسے بیچیں اس اینٹ گارے کو اور اس کے پیسے لیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یعنی بنایا، بڑھاپے میں جا کے بنا، چند روز رہنے کے بعد فوت ہو گئے. اب وہ بیچا جا رہا ہے، اینٹ اینٹ اور گارا گارا کر کے پیسے تقسیم کیے. تو کیا حاصل ہوا ساری زندگی؟ تو اس سے جب چھوٹ ہی جانا ہے تو دنیا کے لالچ کے لیے ہم دامان رسالت کو کیوں چھوڑے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہی ایک اور کتنی خوبصورت مثال ہے. پوری محنت کر کے، پوری زندگی گزار کے انسان کیا کرتا ہے کہ ایک گھر بناتا ہے اور چند دن رہنا بھی اس میں نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. میرے ایک عزیز ہیں، پچھلے دنوں ان کی بچی نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ ابو جی لاہور ہیں، ہم پنڈی ہیں، تو وہ بڑے بیمار ہیں اور کمزور ہیں، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان کا مکان بیچ دیں اور یہاں انہیں کوئی رہائش لے دیں اور ہم ان کی دیکھ بھال کریں. میں نے کہا بڑا اچھا فیصلہ ہے تمہارا، تمہارے باپ نے بڑی اچھی سروس کی، بہت اچھے آفیسر تھے، بینکنگ کے بندے تھے اور ہائر رینک پہ تھے، لیکن وہ آنےسٹ آدمی تھا. اس نے ساری عمر تنخواہ پہ گزاری اور ساری زندگی کا حاصل اس کا ایک مکان ہے. اب وہ بیمار ہے، اٹھ کر چل پھر نہیں سکتا، ویل چیئر پہ ہے. تو میں نے کہا اسے اس گھر میں مرنے تو دو. اللہ اکبر. اتنا رحم تو اس پہ کرو کہ اس میں اسے مر لینے دو، پھر بیچ لینا. اللہ اکبر. تو یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے زندگی کی. تو اگر یہ قربان ہو جائے دین کے لیے، حضور کے اتباع کے لیے، حق کے لیے، تو یہ تو بڑی سعادت ہے. تو بے قیمت سی چیز ہے، بے قیمت سی چیز. صحیح بات. اس کی تو کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں.
حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، محمد خان ہے سرگودا سے، یہ کہتے ہیں کہ منازل سلوک سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے یا معرفت الہی سے منازل سلوک حاصل ہوتی ہے؟ معرفت الہی بغیر منازل سلوک کے حاصل نہیں ہوتی، معرفت الہی بغیر منازل سلوک کے حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، معرفت کے بے شمار درجے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عام آدمی جو صرف کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایک حد تک معرفت اسے بھی ہے کہ اللہ واحد ہے لا شریک، یہ بھی تو معرفت کا حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل اللہ کے رسول پر حق ہے، صحیح، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ بھی تو معرفت کا یہ بھی حصہ ہے۔ معرفت، بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں سے لے کر وہاں تک ہے جہاں حضور نے فرمایا انت عبد اللہ کا انک تراہ ہو، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ، لیکن سبحان اللہ، یہ ابتدا ہے، وہ وہ انتہا انتہا ہے، بالکل صحیح، اب اس کے درمیان بے شمار منازل ہیں۔ سلوک کے مراقبات حاصل نہ ہوں تو معرفت ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں ہوتی جو سلوک سے، جو سلوک سے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو معرفت کے بے شمار مدارج، سلوک کی منازل جو ہیں ان سے جو سے معرفت نصیب ہوتی معرفت ہے وہ نصیب بغیر سلوک کے نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک بات۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshed.tv۔ آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے گا، ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، شانزہ ہیں اسلام آباد سے، ان کا سوال ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد بھی سلاسل تصوف کی ضرورت باقی رہے گی؟ مزید بڑھ جائے گی، مزید بڑھ جائے گی، یعنی آج کل تو عام مسلمان شیخ بنے ہوئے ہیں، تو پھر جب ایک ایسی ہستی آ جائے گی جو نبی ہوگی سبحان اللہ، تو برکات بہت زیادہ بڑھ جائے بہت گی۔ زیادہ بڑھ جائے گی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ ضرورت تو بیٹے بالغ ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک رہتی ہے، کوئی کسی کو احساس ہو یا نہ ہو، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، دو باتیں جی، ایک ہے نجات کا ہو جانا، صحیح، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے نجات کا ہو جانا۔ تو من زحزح عن النار ودخل الجنہ قد فاز، قرآن کریم کہتے ہیں جو آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ جیت گیا، کامیاب ہو، ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نجات ہو جانا بہت بڑی بات ہے، لیکن نجات کے ساتھ رضائے باری اور اللہ کا خوش ہونا، ایک محبت کا تعلق ہو جانا، صحیح، وہ کوئی اور شے ہے۔ اللہ اکبر، تو نجات تو ہر کلمہ گو کی ہو سکتی ہے، جسے اللہ چاہے بخش دے، اس کی مرضی، لیکن اللہ سے ایک عشق و محبت کا تعلق ہونا وہ ایک اور بات۔ اسی حوالے سے میرے پاس ایک سوال بھی موجود ہے حبیب اللہ لاہور سے، ان کا سوال ہے یہی جیسا آپ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ کتنا سامان چاہیے نجات کے لیے کہ قبر میں جا کے جاتے ہی چھٹکارا مل جائے، اور اس کی کم سے کم کتنا سامان چاہیے کہ بالآخر چھٹکارا مل جائے؟ گزارش یہ ہے جی کہ معاف کرنا بخشنا یہ اللہ کریم کا کام ہے، حساب لینے پہ آ جائے اللہ اکبر، تو اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا۔ خالی جو ہم بصارت استعمال کرتے ہیں ساری زندگی، سماعت استعمال کرتے سبحان ہیں، اللہ، زبان استعمال کرتے ہیں، دماغ استعمال کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں استعمال کرتے ہیں، کسی ایک چیز پہ آ جائے تو بندہ ساری زندگی جتنی عبادت کرتا ہے اس کی قیمت نہیں چکا سکتا۔
بے شک معاف بے تو شک۔ اس نے اپنی مہربانی سے کرا۔ عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں اونچیاں شانہ شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جامن میں جیسے منہ۔ میں جائے کیا تو بات یہ ہے جی کہ بخشا جانا ایک بات ہے، اور وہی بات کہ اس سے تعلق بنانا ایک اور بات ہے۔ بالکل صحیح، کہ نہیں؟ بالکل صحیح۔ ہمیں کتنے لوگ دن بھر ملتے ہیں، کوئی ہمیں وہ ضرر تو نہیں پہنچا، تو صحیح ٹھیک بات۔ ہے، ہم بھی سیف ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں۔ وہ بھی محفوظ ہے، بالکل لیکن ٹھیک۔ کسی سے تعلق بنانا، محبت پیار کا ہونا، شفقت کا ہونا، وہ ایک اور وہ ایک اور، اس کا ایک اپنا مزہ ہے۔ اس کا وہ تو ہمیں اپنے ساری لفظ۔ زندگی میں کوئی ملتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ نجات ایک اور بات ہے، جسے چاہے وہ اللہ۔ بخش دے۔ اس نے کہہ دیا کہ مشرک اور کافر کو نہیں بخشوں گا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ مشرک اور کافر جو ہے یہ نہیں بخشے جائیں نہیں گے۔ بخشے جائیں گے۔ بالکل یہ ٹھیک۔ قرآن میں اس کا فیصلہ آ گیا، یہ تو بالکل قیامت کو نہیں، یہ تو آج اعلان ہو گیا۔ اس کے علاوہ کوئی کتنا گناہ گار ہے، وہ بخش دے تو گناہ اس کے کیا، میرا آپ کا کیا اللہ گناہ؟ اکبر، بے شک بے شک بے شک۔ تو بخشش کو آپ محدود نہیں کر سکتے، قید نہیں کر سکتے، اس کی عطا ہے جب چاہے جسے چاہے اللہ کر۔ اکبر۔ اور یہ کوئی پیرامیٹر سیٹ نہیں کر سکتے نہ کہ اتنی عبادت کریں گے تو کم سے کم نہیں، بخشش نہیں، ہو نہیں، جائے یہ گی، نہیں اور ہو یہ اس کی عطا ہے۔ سبحان بات اللہ، یہ ہے جی، سبحان اللہ۔ عبادت کے پیرامیٹر نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ عبادت ایک رشتہ ہے اللہ سے، اور وہ یقین پہ منحصر ہے۔ بے شک کتنا آپ کو یقین حاصل ہے، کتنی آپ اطاعت کی، اس کی مظہر ہے، اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کی عظمت پہ اعتماد ہے۔ بے شک بے کہ شک بے شک۔ حکومت کہہ دیتی ہے، ایک آرڈر آ جاتا ہے، ہم ہر ہیلا اسے پورا کرنا چاہتے ہیں، خواہ نقل کر کے، جھوٹ بول کر، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کھانا پورا کیا جائے۔ تو سارا دن گزر جاتا ہے، ہم ایک سجدہ نہیں دیتے۔ اللہ، اس کا مطلب ہے اس کا ہمیں مانتے ہیں، یقین ہے، اس کا یقین نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات، یہاں کہیں نہ کے- کہیں کوئی خرابی ہے۔ بالکل بات صحیح یہ ہے کہ بندے کو اس کی عظمت پہ یقین نصیب ہونا چاہیے، آگے اس سبحان نے اپنے کہا۔ آگے اس کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش کوئی دے، اسے اور جس کو جو محدود نہیں مرتبہ کر دے دے، کوئی محدود نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک جی۔ امبرین الطاف ہیں ڈی جی خان سے، ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وراء الورا ہے، پھر اسے زمین پہ کسی گھر کے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ پہلے بھی کبھی سوال ہمارا تھا، لیکن دوبارہ اس کو وہ ذرا۔ گھر اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا، وہ گھر وہ نقطہ ہے جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی۔ زمین کے عین مرکز ہے، بالکل وہیں سے زمین پھیلائی گئی، اسے اللہ نے مرکز تجلیات بنا دیا کہ تمام مسلمان یکجان ہو کر رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں میں تفرق نہ ہو۔ اب اگر بیت اللہ شریف نہ ہوتا تو یہاں ہم تین ہیں، ایک شمال کو منہ کر لیتا، ایک جنوب کو کر لیتا، ایک مشرق کو کر لیتا، تو نماز تو سب کی ہو جاتی، لیکن وہ اتحاد، یگانگت، یکسوئی، چونکہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ سارے مسلم ایک وجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کسی کو، یعنی ہمارے وجود میں پاؤں کی انگلی کو تکلیف ہوتی ہے، سارا وجود بے چین ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے سارا، منہ کو دانت پہ درد ہوتا ہے سارا۔ اسی طرح کہیں عالم اسلام پہ آنچ آئے، سارے مسلمان بے قرار ہو، بے شک، سب بے شک۔ متحد ہو کر رہیں، سب اللہ کی عظمت کے لیے کام کریں، سب حق و انصاف کے لیے کام کریں۔ کوئی تو نقطۂ اتحاد ہونا چاہیے۔ تو عملی زندگی میں ہمارے لیے نقطۂ اتحاد ہے بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف، بالکل اور ٹھیک۔ نظریاتی زندگی میں نقطۂ اتحاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدے میں اتحاد کا سمبل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور اعمال میں مرکزیت کا سمبل ہے۔ آج بھی ساری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، سارے اپنے لباس اتار دیتے ہیں، ایک لباس میں آ جاتے ہیں، ایک کلمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سجدہ کر رہے ہوتے اللہ ہیں۔ اکبر۔ تو یہ اسلامی اتحاد کی علامت ہے، بالکل ٹھیک۔ ممتاز بیگم ہے شیخ اپرا سے، حضرت جی میری بہن بہت زیادہ وظائف کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے بھتیجے کے پاس ہونے کے لیے، والدہ کے تندرست ہونے کے لیے، بھائی کی جاب کے لیے میں منع کروں تو احادیث کا حوالہ دینے بیٹھ جاتی ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان وظائف کی کیا حیثیت ہے اور انہیں پڑھنا کس حد تک مناسب ہے؟
حدیث مبارکہ میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں، بہت سی حدیثیں گھڑ گھڑ کے بنا لی ہے. صحیح بالکل. حدیث مبارکہ میں اور قرآن کریم میں تو بہترین حیات توکل علی اللہ ہے. سبحان اللہ. اللہ پر بھروسہ. بھروسہ بالکل ٹھیک. بہترین وظیفہ دعا ہے جب کوئی تکلیف ہو اللہ سے گزارش. صحیح. یہ جو وظائف پڑھتے ہیں یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مجبور کر دیں گے کہ ایسا یہ کام کریں. کر. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. ہے نہیں، میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو اللہ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. یہ بنیادی اللہ بنیادی غلط ہے. بنیاد ہی غلط ہے. وظائف پڑھے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. عام روزانہ یار سب سے اچھا وظیفہ اللہ کی کتاب ہے. آپ قرآن پڑھ کے دعا مانگیں یا اللہ رحم فرما. اب ہو سکتا ہے کہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہو. بالکل صحیح. ساتھ یہ بھی کہیں کہ جو بہتر ہے وہ فرما. وہ فرما. میں کمزور ہوں، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر. بے شک بے شک. لیکن بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا حصول لوگوں کا مقصد حیات بنا. اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے. بڑی عجیب بات اور ہے. چھوڑ کے مر جاتے ہیں. چھوڑ کے مر جاتے ہیں. ابھی آپ نے جیسا کہ وقفے سے پہلے فرمایا تھا کہ وہ پوری زندگی لگا دی اور ایک گھر بنایا اور وہ اب بیچ رہے ہیں، اس کے پچھلے بیچ رہے ہیں. یہ کیوں نہیں سمجھ آتی لوگوں کو کہ یہ آپ اندازہ کریں کہ کم از کم عبادت یا وظیفہ تو اللہ کی رضا کے لیے، کچھ تو اللہ کے لیے کریں. بے شک. کم از کم عبادات تو اللہ کی بھائی ساری کوشش دنیا کے لیے، سارے دن کی محنت بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، چند سجدے کیے وہ بھی دنیا کے لیے. وہ بھی دنیا کے لیے. اس میں بھی وظائف آ گئے کہ یہ پڑھو گے تو جاب مل جائے گی، یہ پڑھو گے تندرستی مل جائے گی. کون سا وظیفہ بندے کو اللہ کا شریک بنا دیتا ہے کہ بندہ جو فیصلہ کرے وہ اللہ کو ماننا پڑے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فیصلے اس کے ہیں. اس نے آپ کو دعا کی اجازت دی ہے، یہ اس کے بڑا کرم ہے. یہ اس کا احسان ہے. اس کا احسان ہے. آپ دعا کریں. پھر وہ ایسا کریم ہے کہ آپ مانگ چھری رہے ہیں وہ دے آپ کو خوبصورت سی چیز دیتا ہے کہ چھری تو کاٹے گی. اللہ اکبر. ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمارے لیے مضر ہوتی ہے، وہ اس کو بدل دیتے ہیں، اس کے بدلے اچھی دے دیتے. سبحان اللہ. تو یہ وظیفوں کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو مجبور کب ایسا ہی کرنا پڑے گا. یہ غلط. یہ حضرت جی کتنی آسان لفظوں میں آپ بتا دیتے ہیں، اور کیوں نہیں لوگوں کو یہ سمجھ آتی. یہ اللہ کی اتنی سادہ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو منور میاں یہ سمجھ بھی اللہ دیتے ہیں. اللہ دیتا ہے. بالکل. جس سے ناراض ہو اسے سمجھ نہیں آتی. اللہ اکبر. اللہ. جس پر اس کا کرم ہو اسے سمجھ آتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333455021. اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، آپ اس پروگرام میں بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. شبیر احمد ہے خانیوال سے. یہ کہتے ہیں کہ میرے باس اکثر دوران گفتگو یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے. اس کے لیے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں لکھا، محض اجتناب کرنے کو کہا ہے. میں قرآن پاک کا علم نہیں رکھتا، اسے میری بدبختی سمجھ لیجئے. میں انہیں جواباً کیا کہوں کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ شراب حرام ہے. یہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو حرام اور اجتناب کا فرق پتہ نہیں. صحیح. یہ بڑا عام سوال ہے اور یہ دلیل مرحوم جاوید اقبال صاحب دیا کرتے تھے، جسٹس جاوید اقبال مرحوم. صحیح. کہ پرہیز اجتناب پرہیز ہے کہ بھی پرہیز نہیں بھی ہو سکتی. اچھا. یہ ان کی دلیل تھی. اچھا. میں نے ان کے منہ سے سنی ہے. ٹھیک ہے.
گزارش یہ ہے کہ حرام کا مطلب ہے عربی میں منع. ٹھیک ہے. ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو یہ 70s کے ابتدائی سال تھے اور آج کل کی طرح کے وسائل نہیں تھے. صحیح. تو راستے میں ہمیں مغرب ہو گئی. ایک چھوٹی سی بستی تھی. ہم وہاں رکے کہ مغرب نماز ادا کر لیں. پانی نہیں تھا تو ایک طرف ایک نل لگا ہوا تھا تو میں وہاں گیا. میں وضو کرنا چاہا تو ایک عرب آ گیا حرام آزا کہ یہ حرام ہے. یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں سے پانی لینا منع ہے. کوئی وہ شرعی حرام یا ناپاک نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب تھا کہ پانی لینا. تو میں نے کہا مویا ما فی الحرام. پانی کبھی حرام نہیں ہوتا. اچھا. پانی اللہ کی نعمت ہے, اس سے کوئی نہیں روک. مویا ما فی الحرام. ٹھیک ہے. تو وہ خاموش ہو گیا. صحیح. اس نے پھر مجھے نہیں روکا. صحیح. اس نے کہا حرام آزا کہ یہ پانی لینا منع ہے. ٹھیک ہے. تو میں وضو کر رہا تھا. میں نے کہا مویا ما فی الحرام. پانی اللہ کی نعمت ہے. پانی کو کوئی نہیں روک سکتا. پانی سے روکنا زیادتی ہے. اسے سمجھ آئے گا. صحیح. جن چیزوں کو قرآن نے حرام کہا ہے کہ ان کا کھانا یا استعمال منع ہے. جب شراب کی بات آئی تو فرمایا فجتنبوہ, اس سے دور بھاگو. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ شراب پینا منع ہے, شراب سے دور بھاگو. ماں نے اس کا معنی یہ لیا کہ شراب کے وسائل بھی حرام ہیں. صحیح. یعنی آپ شراب لے کر جاتے ہیں اپنی گاڑی میں کرائے پر, وہ کرایہ حرام ہے. بالکل ٹھیک. آپ اس غرض سے انگور اگاتے ہیں کہ شراب کے لیے بیچوں گا, آپ کا باغ لگانا حرام ہے. اللہ. آپ شراب کے لیے انگور بیچتے ہیں, جو پیسے لیتے ہیں وہ حرام ہے. یعنی اجتناب کا معنی یہ ہے کہ اس کے وسائل بھی حرام ہے. یہ تو اس سے بھی کئی آگے بات. آپ شراب خانے میں ملازمت کرتے ہیں, پیتے نہیں ہیں, ہاتھ نہیں لگاتے, آپ کا دفتری کام ہے, اتنی بوتلیں آئیں, اتنی گئیں, یہ ہوا وہ ہوا, تنخواہ حرام, وہ بھی حرام ہے. اللہ اکبر. صحیح. تو فجتنبوہ, اس سے دور بھاگو. اجتناب ہوتا ہے کہ اس کے کسی حوالے سے بھی اس کے ساتھ دامن پہ چھینٹنا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی اس کے لیے آپ نے کہا, آپ شراب کے لیے کسی کو ترغیب دیتے ہیں, وہ بھی حرام. صحیح. آپ یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے, یہ بھی حرام ہے. یہ کہنا بھی حرام ہے. اللہ اکبر. اللہ. کیونکہ فجتنبوہ, اس سے دور بھاگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وسائل بھی حرام ہے. بالکل صحیح. شراب حرام ہے. اگر ہوتا قرآن میں تو پھر صرف شراب حرام ہوتی نا. شراب کے لیے انگور بیچنا تو حرام نہیں ہوتا. بالکل. شراب کے لیے مزدوری کرنا تو حرام نہ ہوتا. شراب کو اٹھا کر لے جانا تو حرام نہ ہوتا. شراب بھر کر کسی کو دینا تو صرف شراب پینا حرام ہوتا نا. اللہ نے کہا اس کے سارے وسائل بھی حرام. اب یہ کون سا قرآن پڑھتے ہیں جس میں حرام نہیں ہے؟ بس وہی سمجھ کی اجتناب کو انہوں نے اپنے انداز سے اس کے معنی اردو کے معنوں میں لیا. جی ہاں. اور اپنے انداز سے جو ان کو اچھے لگے. جسٹس مرحوم, اس کا معنی پرہیز کیا گیا. اجتناب کا معنی پرہیز کبھی نہیں بھی ہو سکتا. دیکھیں بالکل صحیح. یہ ان کی دلیل ہے. اور ایک طبقے نے جو ان کی باتیں سنتا رہا اخذ کر لی ہوگی. جی ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. کاش کسی میں استعداد ہوتی اور اب ان سے جا کر پوچھتا اللہ حرام ہے یا نہیں. اللہ اکبر. اور آپ انہیں اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے. اللہ معاف کرے. اللہ سب مسلمانوں کو معاف کرے. جی کافر کے لیے تو مغفرت کی دعا جائز نہیں. مسلمان جتنے بھی ہیں اللہ سب کو معاف فرمائے اور ہمارا انجام بھی بخیر کرے اور ہم پر رحم فرمائے. لیکن قرآن کریم کی باریکیوں کو سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اور اتنے حساس موضوع کے اوپر کسی بھی شخص کو دیکھیں, جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی, آیہ کریمہ مدینہ منورہ میں نازل, اسلام کے احکام تدریجاً آتے رہے. بالکل ٹھیک. کچھ لوگ ایسے تھے جو شراب کا کاروبار کرتے تھے اور ان کے ہاں بڑا سٹاک تھا, مٹکے بھرے ہوئے تھے. کچھ ایسے تھے جو شراب درآمد کرتے تھے, ان کے قافلے باہر سے آ رہے تھے, اونٹوں پر مشکیزیں لدے ہوئے. کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنے استعمال کیے. تو جب یہ فجتنبوہ کا حکم ہوا تو اتنی شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہر ایک نے مٹکا چا کر پھوڑ دیا, باہر بہا دیا. تو یہ ملتا ہے تفاسیر میں کہ 6 مہینے بعد تک کہ بھی جب بارش ہوتی تو زمین ابلنا شروع ہو جاتی. اتنی شراب بہائی گرائی گئی. بالکل صحیح.
بالکل صحیح. کہ 6 مہینے بعد تک بھی اگر بارش پڑتی تو زمین ابلنے لگتی. اتنی شراب گرائی گئی تھی مدینہ صحیح. منورہ. اور اگر اجتناب ان کے معنوں میں لیا جاتا جیسا کہ انہوں نے پرہیز کا لفظ استعمال کیا ہاں تو تو پھر یار وہ رکھ لیتے کہ یار پینا حرام ہوتا تو بیچ دیتے. بیچ دیتے, رکھ لیتے کہ کبھی چلو نہیں بھی پرہیز پینا ہوتا. حرام ہو جی گئی, ہاں. نہیں پرہیز کی چھوڑیں, اگر وہ پینا حرام بھی سمجھ لیتے صحیح بات ہے تو بیچ تو دیتے. بیچ دیتے. بیچ ظاہر دیتے. کہ اس پہ تو ان کے بڑے پیسے لگے ہوں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں ختیجہ رئیس, یہ لاہور سے. رحمت سے کیا مراد ہے اور یہ بھی فرما دیجئے کہ رحمت للعالمین کا کیا مطلب؟ رحمت ایک بڑا وسیع لفظ ہے جو صرف اللہ کو سزاوار ہے. صحیح. یعنی بے پناہ نعمتیں دینا, بے حساب, صحیح. یہ اس کی رحمت. اب رحمت کا حصول ذات باری سے, اس میں کوئی تعلق چاہیے. ہر وجود میں یہ استعداد نہیں ہے کہ براہ راست رحمت کو پالے. اللہ آپ جس سے کچھ لیتے ہیں اس سے کوئی رابطہ تو ہوتا ہے. بالکل بالکل. اللہ کہاں, مخلوق کہاں, اور رحمت کیسے پا سکتے؟ اللہ نے مخلوق میں ایک ہستی پیدا کی جو ساری مخلوق سے برتر و افضل و بالا تر, اور اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنا. سبحان اللہ. یعنی وہ مخلوق ہے, انسان ہے, اس کا تعلق زمین سے بھی ہے, سیاروں سے بھی ہے, ستاروں سے بھی ہے, مخلوق سے بھی ہے. اس کا تعلق اللہ کریم سے بھی مکمل ہے. اللہ اکبر. یہ سبب بن گیا رحمت باری کا مخلوق تک پہنچنے کا. اب رحمت کے مختلف انداز ہیں. سورت کو گرمی دی, روشنی دی, اور بے پناہ چیزیں دی ہوں گی. آسمانوں کو اپنی وسعت دی, ان پر آبادیاں کی. سیاروں کو اپنی حیثیت دی, ستاروں کو اپنی دی, زمین کو اپنی دی, جانوروں کو, درختوں کو, پتوں کو, ہر چیز کو اپنی, انسان کو اپنی حیثیت. لیکن ہے تو سارا اظہار رحمت. اللہ اکبر. اب اس کا جو وسیلہ بنی گئی ہستی وہ رحمت للعالمین ہو گئی. اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ عالمین میں آ جائے. عالمین میں. ٹھیک. ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر عالمین سب کو محیط ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. تو سب کو رحمت تب ملنی تھی کہ ان کا کوئی رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا. اللہ اکبر. سب میں استعداد نہیں تھی کہ اللہ سے رابطہ کرتے. اس کی ذات برال برا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں, مخلوق کا مخلوق سے رابطہ آسان ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. آپ کا رابطہ مکمل ہے ذات باری باری تعالی. سے. تو آپ رحمت للعالمین ہو گئے. ساری سبحان کائنات کو رحمت کے حصول کا سبب بن گئے. اس سبحان. پروگرام میں تو اتنی گنجائش ہے. تو یہ سوال آپ کا جو ہے یہ ایک کتاب لکھنے کا, کتاب. بے شک, کوئی شک نہیں ہے اس میں, کوئی شک نہیں. اس کا جواب ایک کتاب لکھ کے دیا جا سکتا ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں, کوئی شک نہیں ہے. آخری سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مصباح ملک ہے ابو ظبی سے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کریم قلب سلیم میں رہتے ہیں. کیا آپ اس آیہ کریمہ کی وضاحت فرمائیں گے؟ سلیم کا مادہ جو ہے یہ سلم ہے, سین لام میم, سلم. سلام. سلم آتا ہے سلامتی کے معنوں میں. اسی سے بنا ہے اسلام بھی. ٹھیک ہے. اسلام کا مادہ بھی سین لام میم ہے, سلام. ٹھیک ہے. اسی سے اس کا مفہوم ہے سلامتی. سلامتی یہ نہیں ہوتی کہ 3 کونے سلامت ہیں, ایک ٹوٹ گیا. چاروں سلام. سلامتی یہ نہیں ہوتی ایک کرسی کے 3 پائے ہیں اور ایک نہیں ہے. سلامتی ہوتی ہے کہ وہ چیز اپنی حیثیت میں مکمل سالم ہو. بالکل ٹھیک. ایک سیٹ پھٹی ہوئی ہے تو وہ کرسی سالم تو نہیں ہے. نہیں ہے. آپ بیٹھ سکتے ہیں ٹوٹی ہوئی سیٹ پر بھی, لیکن وہ سلامت تو نہیں ہے. بالکل صحیح. اب دل کی سلامتی کیا ہے؟ دل کی سلامتی یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اس میں کوئی خیال بھی نہ ہے. اللہ اکبر. بالکل صحیح. کوئی کیل نہ نکلے, کوئی اللہ تار نہ اکبر. ٹوٹے, کوئی سیٹ نہ پھٹے, کوئی ٹانگ اس کا بیلنس خراب, ہر طرح سے. تو جب جہاں کچھ بھی نہ ہوگا وہاں تو اللہ ہی ہوگا. بے شک, بے شک. اللہ کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا تو وہاں اللہ تو ہوگا. بالکل صحیح بات ہے, اور اللہ ہی ہوگا.
حضرت جی بہت شکریہ، وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333455021، اور اسی طرح سے اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ آپ کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں ارسال کیجیے، ہمیں بھیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا